ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الندم توبہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کے ذریعے دروس عرفان القرآن کا سلسلہ شروع ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں ان مبارک ساعتوں میں توبہ کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین اور ناظرین، رمضان مبارک کی ان پر نور ساعتوں میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو کیونکہ اس کی رحمتوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ان مبارک گھڑیوں کے توسل اور تصدق سے اللہ کریم اپنے بندے کو اپنی قربت کی خیرات سے نوازتا ہے۔ ہماری ایک نشست اس موضوع پر ہو چکی ہے۔ آج دوسری نشست میں توبہ کی مناسبت سے اگلی کچھ باتیں ہم اس طرح کریں گے کہ کہنے اور سننے میں لفظ توبہ یہ ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ صدق دل سے کی گئی توبہ انسان کو نہ صرف ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کرتی ہے، بلکہ صدق دل سے کی گئی توبہ بندے کو، تائب کو، قلب و باطن کی اور روح کی پاکیزگی سے بھی نوازتی ہے، جس کے نتیجے میں تائب کے ہر عمل سے ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے، اور یہی بندگی کا کمال ہے۔ علماء راسخین نے گناہوں کے حوالے سے توبہ کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ان 3 درجات میں سے پہلا درجہ ہے، ان 3 درجات علماء راسخین نے بیان کیے، وہ اس لیے کہ ہر شخص اپنا تعین کر سکے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے، اور پھر نفس اور شیطان جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، وہ ڈی ٹریک کرتا ہے اس کو، تو اس کے حملے اس قدر پیچ در پیچ اور غیر محسوس ہیں کہ علماء حق اور عرفاء کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے بغیر انسان کما حقہ ان سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے تدارک کی وہ پوری کوشش کر سکتا ہے۔ تو توبہ کو اس لیے 3 درجات میں تقسیم کیا گیا۔ تو توبہ کا ایک پہلا درجہ ہے جسمانی گناہوں سے توبہ۔ یہ پہلا درجہ ہے توبہ کا کہ جسمانی گناہوں سے توبہ کی جائے۔ وہ گناہ جو بڑے بڑے کبائر ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جن کے ارتکاب کرنے والے کو وعید سنائی ہے، تو کبائر سے توبہ کی پہلی قسم وہ جسمانی اعضاء سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کی پہلی قسم یہ ہے۔ جسمانی اعضاء جن میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، تو یہ ساری اس میں شامل ہیں۔ ہر عضو کی ایک حد ہے، چنانچہ تمام اعضاء کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے سے روکنا یہ دین کی حفاظت کا اولین تقاضا ہے۔ ان کے اعضائے باطنی کی اصلاح بھی انہی اعضائے ظاہری کی حفاظت پر موقوف ہے۔ اب ہم آج کی اس نشست میں جانتے ہیں کہ ظاہری جسمانی
جو اعضاء ہیں ان کی توبہ کیا ہے؟ تو جسمانی اعضاء میں سے سب سے پہلا عضو ہے آنکھ۔ آنکھ کو گناہوں سے روکنا، یہ آنکھ کی توبہ ہے، کیونکہ آنکھ تمام فتنوں کی جڑ ہے، تمام فتنوں کی روٹ ہے۔ بیشتر حرام امور ان کی ابتدا ہی آنکھ سے ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آنکھ کے افعال سے انسان نہ صرف غافل ہو بلکہ آنکھ کو ان برے اعمال سے روکنا۔ اور عرفاء کے نزدیک، علماء کے نزدیک، آنکھ جن گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، جن برے اعمال کا ارتکاب کرتی ہے، وہ 3 قسم کے امور ہیں، اور 3 قسم کے امور سے ہی آنکھ کو روکنا یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ وہ ہیں آنکھ جن 3 امور سے آنکھ کو روکنا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یعنی اس امر سے آنکھ کو روکا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اس امر سے بھی آنکھ کو روکنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب تلاش نہ کرنا، یعنی عیب تلاش کرنے سے روکنا آنکھ کو، یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ یعنی یہ 3 امور آ گئے، اگر ان 3 امور سے آنکھ کو روک لیا تو یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ اب ایک ایک چیز کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ آنکھ کے بارے میں پہلا جو امر ہے کہ شہوت کی نظر سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھنا، اس سے آنکھ کو روک لینا۔ شہوت کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پر نہ پڑے۔ اس مناسبت سے قرآن حکیم کی سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب پردے کی بات کی تو فرمایا قل للمؤمنین، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین سے ارشاد فرما دیں، قل للمؤمنین، مومنین سے ارشاد فرمائیں، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ آیت کریمہ میں آداب بصارت کا بیان ہے کہ آنکھ کے اور بصارت کے آداب کیا ہیں۔ مومنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ پردے کا چیپٹر ہے۔ جب سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا تو سب سے پہلا ارشاد اللہ کریم نے عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی فرمان ان کو بھی ہے اور اس فرمان کا مصداق مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن پہلی بات مردوں سے بات کی، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور آگے ارشاد فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، اسی میں ان کی پاکیزگی اور ان کا تقوی مضمر ہے کہ نگاہوں کو غیر محرم کی طرف اٹھنے سے گناہ کی راہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے، آزادانہ اس کا جو استعمال ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے، اور حرام چیزوں کی طرف متوجہ کرنا، آنکھیں ہر وقت جب آزادانہ استعمال ہوتی ہیں تو حرام چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ لیکن نفس ہے نا، شیطان ہے، یہ چیزوں کو بڑا دلچسپ اور مرغوب بنا کے دکھاتا ہے، لا محالہ پھر بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے نظروں کو اس کی طرف سے ہٹانا، پھر دل جو ہے اس میں لذت گناہ وہ بڑھ جاتا ہے، دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ گناہ کی خوش نمائی آنکھ سے دل میں پھر داخل ہوتی ہے، پھر خیالات پر چھا جاتی ہے۔ ان تینوں کی موافقت سے ارادے تک رسائی حاصل کر لیتی ہے پھر آنکھ۔ ہمارے ارد گرد سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نگاہوں کے جادو سے، نگاہوں کے سحر سے خرمن ایمان تباہ ہو گیا، گھر کے گھر اجڑ گئے، اور اخلاقی بدحالی نے آج انسان کو یوں اپنے شکنجے میں جگڑا ہے کہ انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت امام غزالی اپنی تصنیف منہاج العابدین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والنظر فانہا تزرع فی القلب شہوہ کفا بہا لصاحبہا فتنہ، فرماتے ہیں نظر حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیوں؟ وہ دل میں ایسی شہوت پیدا کرتی ہے کہ انسان کے لیے فتنہ و آزمائش کا پھر باعث بنتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نظر اور بصارت کے ضمن میں یوں ارشاد فرمایا ان نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اس تیر نظر کے استعمال کو اللہ کے خوف سے ترک کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت اور چاشنی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو ناظرین کرام، عبادت میں حلاوت اور سرور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دور جدید دیکھ لیں جس دور میں ہم اس وقت موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، شو بزنس ہے، کیبل نیٹ ورک ہے، تو ان کے ذریعے اوریانی اور فحاشی اس وقت اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا گیا ہے، اور غارت گرے ایمان بن کر ہمارے گھروں میں یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں اور گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اب ان حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی انٹرنیٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے نظر کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں نظر کو گناہوں سے روکنا ایک یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد۔ علماء راسخین نے اس حوالے سے جو چیزیں اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہیں ان میں ایک بات مولا علی شیر خدا آپ کی مناسبت سے امت کو، آپ کی نسبت سے اور آپ کے توسل سے امت کو جو ملتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا تطبع نظرہ ان نظرۃ فإن لک الاولی ولیست لک الآخرہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے دوسری نظر نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے جو فیس بک ہو گئی یا یوٹیوب ہو گئی، اس پہ ہمارے نوجوان اگر خیر کا کام بھی کریں تو خیر کا کام کرتے کرتے بھی برائی سامنے آ جاتی ہے، تو اس سے ایک رہنمائی مل جاتی ہے کہ پہلی نظر پہلی نظر جو پڑ گئی وہ معاف ہے، لیکن جب دوسری نظر ڈالنی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں خواہش نفس وہ شامل ہو گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر نہیں ہے۔ اس ضمن میں حضرت اسامہ بن زید اور سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کے لوگوں میں مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ بلا شبہ امت مسلمہ کی بدحالی اور ذلت و رسوائی کی جملہ اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ عورت جو ایک فتنہ ہے، وہ اولاً نظر حرام سے یہ فتنہ جنم لیتا ہے، نظر حرام سے۔ اگر وہ شے جس پر نظر پڑی حرام نہ ہو بلکہ مباح اور حلال ہو تو وہ باعث آزار ہے کہ نفس بندے کو فضول چیزوں میں الجھا کر رکھ دے گا۔ ناظرین اکرام، اسی حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ نظر کو غیر محرم کے چہرے پر پڑنے سے روکنا، یہ پہلا امر ہے کہ گناہ کے آنکھ کو اس امر سے روکا جائے اور توبہ کے رستے پر ڈالا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے نظر کو روکنا ہے وہ یہ ہے کہ نظر، آنکھ، یہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر نہ جانے، کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے حقیر تصور نہیں کرنا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ جب ایسا کریں گے تو اس سے ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی نظر سے جنم لیتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے آپ سے حقیر جانتے ہیں، حقیر تصور کرتے ہیں، حقیر دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے واضح فرامین موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، یہ تکبر ہی تو تھا جس نے شیطان کو جنت سے نکالا، تو جنت میں گیا ہوا بھی اگر تکبر آ جائے تو اللہ اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ وہ جو ابھی جنت سے ہے ہی باہر اور وہ تکبر کرتا پھرے اور ساتھ ہی جنت کا نام بھی لے تو وہ کس منہ سے جنت کا نام لیتا ہے؟
اللہ تو اندر والے کو بھی تکبر کے باعث پکڑ کے باہر نکال رہا ہے۔ تو تکبر یہ نظر سے جنم لیتا ہے کہ جب ہم کسی کو حقیر تصور کرتے ہیں، حقیر دیکھتے ہیں، تو اس سے ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر اٹسیلف ایک خود بہت بڑی لعنت ہے اور گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو۔ یہ بات فرماتے فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور نہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر جانو۔ یہ حقیر کسی کو جاننا، اس سے پھر خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ خود پسندی اتنا بڑا امتحان ہے کہ خود پسند اور متکبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گزاری اور مجاہدہ اور جس کی نیکی، تقوی، طہارت پر ہم خود بڑے متعجب تھے، خود بڑے حیران تھے، اور کبھی کبھار صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ ایک دن اس کا ذکر ہو رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ میں کہ وہ شخص بھی سامنے سے آ گیا۔ جو ہی وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ شخص ہے نا جس کے بارے میں تم، جس کی نیکی اور جس کی پاکیزگی کے بارے میں تم کہا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تو اس پر شیطان کے سینگ دیکھ رہا ہوں، اس کے چہرے پر شیطانی رنگ دیکھ رہا ہوں۔ سو وہ شخص قریب آیا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس شخص نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس مجلس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی، اس شخص کو فرمایا، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتانا، جب تو مجلس کے پاس آ کے کھڑا ہوا تو تو نے اپنے دل میں یہ نہیں سوچا تھا، اپنے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں میں مجھ سے افضل یا مجھ سے زیادہ برگزیدہ شخص کوئی نہیں ہے؟ سچ بتانا، تو نے یہ نہیں سوچا تھا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم ہاں میں نے کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان کا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوگا، اور اگر تم اسے قتل کر دیتے تو تم میں سے دو آدمیوں میں کبھی میں اختلاف نہ دیکھتا۔ تو ناظرین کرام، یہ خود پسندی اور تکبر، متکبر شخص جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تکبر، غرور، خود پسندی، انا، اور یہ جنم لیتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب نظر بھی ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر دیکھنا، حقیر تصور کرنا، تو اس سے پھر دیکھ تکبر پیدا ہوگا۔ تو گناہ کو، آنکھ کو جن امور سے روکنا ہے ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ نظر کو کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت کی نظر سے روکنا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر دیکھنا، اس سے روکنا۔ تو تیسری چیز جس سے آنکھ کو بچانا از حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیب دیکھنے میں کوشاں نہ ہو، نظروں کے ساتھ لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہے۔ یہ عیب تلاش کرنا ایک خود بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی اس وقت ہمارا ایک بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ ہمیں اپنے سوا دوسروں میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ ہمیں عیب دار نظر آتا ہے، ہر بندہ ہمیں معیوب نظر آتا ہے، ہمیں اپنا عیب نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے درمیان جو لڑائی جھگڑے برادریوں کے، بندے کے ساتھ، برادریوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس کا سبب سے بڑا مین ریزن یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوا ہر بندے میں عیب نظر آتا ہے، اور کئی لوگ اس کو تنقید کا نام دیتے ہیں اور تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی سے پھر اختلاف جنم لیتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے فتنہ و فساد کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو عیب جوئی کا سب سے پہلا شکار خود عیب جو ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور اس کی آنکھیں اپنے عیب تلاش کرنے سے اندھی ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا،
لا یبحث احدکم عن عیب اخیہ، ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی میں عیب نہ دیکھو، کسی مسلمان بھائی میں عیب نہ دیکھو۔ تو ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ولا تجسسوا کے تحت مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، یہ جو بات لا یبحث عن اخیہ، یہ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا لا یبعث احدکم عن عیب اخیہ، یہ کسی مسلمان بھائی میں عیب تلاش نہ کرو۔ عیب جوئی کس قدر بڑا فعل ہے کہ ولید بن مغیرہ نے جب حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ نامناسب کلمات کہے، گستاخی کی، تو غضب الہی بھڑک اٹھا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 رذائل بیان کیے، جن میں سے ایک عیب یوں بیان کیا ہمازٍ مشاء بنمیم، کہ جو تانا زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہماری آنکھیں مجموعی طور پر ان تینوں امور میں ہم وقت مصروف رہتی ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا شیطانی حملہ جو ہے وہ جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ مرد و زن کے مخلوط بے حیائی کے ماحول سے اگر ہم بچ بھی جائیں تو اس سے بڑھ کر جو شیطانی حملہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے، وہ موبائل ہے، وہ ٹی وی ہے، اس کے ذریعے اسلامی اخلاقی قدریں وہ پامال کی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کا درد رکھنے والے حکمران، امت کا درد رکھنے والے علماء، امت کا درد رکھنے والے دانشور، والدین، اساتذہ، وہ اس فتنے کی پوشیدہ اثرات کو سمجھیں، اور جس نے ہمارے معاشرتی اخلاقی رویوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس ضمن میں اسلام کی عظیم فکری سرمایہ کی اشاعت اور پرچار اور اسے نظام تعلیم و تربیت کا حصہ بنائے بغیر ہم اپنے معاشرے کو بچا نہیں سکتے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جسمانی اعضاء میں سے آنکھ کو جن گناہوں سے روکنا ہے وہ 3 امور ہم نے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ پہلا امر، آنکھ کو کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت کی نظر پڑنے سے روکنا۔ دوسرا امر جس سے ہم نے نظر کو روکنا ہے وہ کسی دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر تصور کرنا، اور تیسرا کسی کے عیب تلاش کرنا۔ یہ وہ 3 امور ہیں، اگر ان 3 امور سے ہم اپنی آنکھ کو روک لیں تو یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ تو پہلا درجہ جو توبہ کا بتایا گیا وہ جسمانی اعضاء کی توبہ ہے، اور جسمانی اعضاء میں سے پہلا عضو جس کو گناہوں سے روکنا ہے وہ آنکھ ہے، اور آنکھ کے یہ 3 امور ہیں، اگر 3 امور سے آنکھ کو روک لیا جائے تو یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پر نور ساتوں میں وہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا جائے اور ہمیں اپنی بارگاہ کی قربت کی خیرات عطا فرمائے۔ منہاج ٹی وی کے ذریعے یہ دروس عرفان قرآن کا سلسلہ جو جاری ہے، اس کی نشستیں جاری رہیں گی۔ آج اجازت دیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔